اس وقت جتنے بھی وزراء ہیں، چاہے آپ اسحاق ڈار کو لیں، انہوں نے تو غداری کا فتویٰ جاری کیا، احسن اقبال کو لیں، آپ خواجہ آصف کو لیں، آپ باقی جو لیڈرز ہیں ان کو، رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کر لیں، عطا تارڑ کی بات کر لیں، تو جس کو بھی آپ اٹھاتے ہیں، جس کا آپ نام لیتے ہیں، اس نے ڈائریکٹلی عمران خان اور تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا ہے، دہشت گردوں کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو دہشت گردوں کے ساتھ فکس کیا جائے، ٹارگٹ کیا جائے۔ اس طرح قوم مزید انتشار کا شکار ہوگی، نفرت کا شکار ہوگی، تقسیم کا شکار ہوگی۔ یہاں قوم کو اکٹھا کرنا ہے، وہ تقسیم کا شکار کر رہے ہیں۔ تو ان کے جو گلے اور شکوے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ پولیٹیکل پارٹیز کے گلے اور شکوے ہیں۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اور جو دیگر سوشل میڈیا کے صارفین ہیں، عام پاکستانیوں نے، انہوں نے نواز شریف کے اور مریم نواز کے جو بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے، لاپتہ افراد کے حوالے سے، مسخ شدہ لاشوں کے حوالے سے جو ان کے ماضی کے سٹیٹمنٹس ہیں، وہ سارے کے سارے نکال کر سوشل میڈیا پہ ڈال دیے۔ تو ماضی میں وہی باتیں جو آج پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے، یہی باتیں نواز شریف، مریم نواز اور باقی سیاسی قیادت بھی کہتے رہے ہیں۔ یہ کون سی کوئی نئی باتیں ہیں؟ لیکن نہ نواز شریف غدار ہوا، نہ مریم نواز غدار ہوئی۔ آج عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو بی ایل اے اور انڈیا کے ساتھ لے جا کے کھڑا کر دیا۔ یہ زیادتی ہے، اس سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں سیاسی فائدہ ہو جائے گا، چند سیاستدانوں کو، پاکستان تحریک انصاف کو مزید کچلنے کا موقع مل جائے گا۔ اس کے علاوہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے نفرت بڑھے گی، خلیج جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، جو نہیں بڑھنی چاہیے، بلکہ خلیج کم ہونی چاہیے۔ میر ظفر زہری صاحب کیا کہہ رہے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے بلوچستان میں؟ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عام عوام جو ہے وہ اب بی ایل اے کی ہمدرد بن رہی ہے بلوچستان میں۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ انہوں نے کہا جی پروفیسر ٹائپ لوگ ہیں اور کامریڈ ٹائپ لوگ ہیں، میں نام نہیں لیتا ان کے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں بندوقوں کا شوقین ہوں اور میں اسلحہ مارکیٹ میں گیا تھا جہاں پہ کچھ بندوقوں کے نمبر جو ہے مٹائے جا رہے تھے۔ تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا جی آپ اپنی بندوقوں کے نمبر کیوں مٹا رہے ہیں؟ تو جو میر ظفر زہری ہیں ان کو ان کے ساتھیوں نے یا دوستوں نے یہ بتایا، جن کا تعلق جو ہے نیشنل پارٹی سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے اور ایک اور پارٹی سے بھی تھا، کہتے میرے 3 دوست تھے وہ وہاں پہ موجود تھے۔ تو انہوں نے بتایا جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا، سیاست ہمیں کرنے نہیں دی جا رہی، ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہے، تو ہم جناب اب کیا کر سکتے ہیں؟ ہتھیار ہم اٹھا نہیں سکتے، تو ہم اپنی بندوقوں کے نمبر مٹا کے یہ ہم بی ایل اے کو دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ خواتین اپنے زیور دے رہی ہیں، اپنے گھر کا سامان دے رہے ہیں بی ایل اے کو، اور بی ایل اے کے لیے ہمدردیاں بلوچستان میں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ میر ظفر زہری نے کہا۔ یہ وہاں کے سیاستدان ہیں، مقامی سیاستدان، وہ وہاں کے حالات بتا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب نے کیا بتایا، سابق وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اختر مینگل اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمیں زبردستی الیکشن ہروائے گئے ہیں یہاں پہ، جن کا تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس اختیار ہو۔ ایسے لوگوں کو جتوایا گیا جن کا ان علاقوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ عادل بزوئی نے بھی یہ بتایا، اس نے کہا جی پورے کوئٹہ سے کوئٹہ کا جو امیدوار جیتا ہے وہ میں ہی ہوں اکیلا، باقی کسی کو جوب سے لے کر آ گئے، کوئی 5ویں نمبر پہ آیا ہوا تھا، وہ سو رہا تھا ہار کے، اس کو جگا کے بتایا کہ جناب آپ جیت گئے، جا کے حلف اٹھائیں آپ۔ تو اس طرح سے تو وہاں پہ بندے اکٹھے کر کے حکومت بنائی گئی ہے بلوچستان میں۔ جب عوامی نمائندگان ہی نہیں ہے تو عوام سے بات کون کرے گا؟ عوام کو اکٹھا کون کرے گا؟ عوام کو متحد کون کرے گا؟ یہ وہ بڑے سوالات ہیں جن کا آج ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب نے بتایا کہ انہیں ماضی میں کہا گیا کہ آپ جائیں اور جا کے جو عسکریت پسند ہیں، مسلح گروہ، ان سے بات چیت کریں اور کوئی رستہ نکالیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے ان سے بات چیت کی، جب بات چیت آگے بڑھنے لگی تو جنہوں نے مجھے بھیجا اسٹیبلشمنٹ نے، وہ پیچھے سے مکر گئے اور پھر وہ معاملہ وہیں پہ ختم ہو گیا۔ اب ایک فیصلہ کیا ہے اختر مینگل صاحب نے اور محمود خان اچکزئی صاحب نے، اور یہ خبر چھپ چکی ہے۔ محمود اچکزئی اور اختر مینگل نے بلوچستان کی صورتحال پر مشاورت کے لیے عمران خان صاحب سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ دیکھیں عمران خان سے ملاقات کیوں کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں، لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ دونوں رہنماؤں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات آئندہ چند روز میں متوقع ہے۔ دونوں رہنما بلوچستان کی صورتحال پر بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور اپوزیشن قیادت کی ملکی سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت ہوگی۔ محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل کی عمران خان سے ملاقات کے فیصلے کی تصدیق۔ اخونزادہ یوسف زئی کے مطابق اپوزیشن قیادت نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کا فیصلہ کیا ہے۔ اختر مینگل اور محمود اچکزئی کے ساتھ اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے جائیں گے اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی صورتحال کے اوپر غور ہوگا۔ اور دیکھیں عمران خان صاحب وہ واحد سیاسی لیڈر ہیں جو ہر دور میں، چاہے وہ وزیر اعظم تھے، چاہے وہ اپوزیشن میں تھے، چاہے وہ اپوزیشن بھی نہیں تھے ایک دور میں، وہ ہر دور میں ایک ہی بات کرتے رہے کہ مذاکرات کی میز کے اوپر بیٹھو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی کے حامی ہیں، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد جب آئیں تو ان کو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے، پولیس کو اکوپ کیا جائے، کمانڈوز کو تیار کیا جائے، فورسز تیار رہیں، دہشت گردوں کو پوری طاقت سے کچلا جائے جو ریاست کے اوپر حملہ آور ہو۔
لیکن آپ کو ساتھ ساتھ سیاسی سلوشن نکالنا ہوتا ہے ہر چیز کا. سیاسی حل کیا کرتا ہے؟ دیکھیں سیاسی حل کرتا یہ ہے کہ نئی ریکروٹمنٹ کو روک دیتا ہے. نوجوان جو گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں یا انہیں بڑا آسان ہوتا ہے نا، جب نوجوانوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل چوائس نہیں ہے، انہیں اپنا فیوچر نظر نہیں آ رہا، تو ایسے میں نوجوان کرتے کیا ہے؟ وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل جاتے ہیں جو ان کو ہتھیار ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. تو جب نوجوان کے ہاتھ کے اندر جھنڈا ہوگا اپنی پولیٹیکل پارٹی کا اور اس کی آنکھوں میں چمک ہوگی، اسے نظر آ رہا ہوگا کہ کل اس کی حکومت آ سکتی ہے اور وہ ایک سیاسی پروسیس کا حصہ بننے جا رہا ہے اور اس کی بات سنی جائے گی، تو پھر وہ بندوق نہیں پکڑتا. بندوق تو آخری حل ہوتا ہے. تو یہ جو لوگ بندوق پکڑ لیتے ہیں ایکچولی ان کو سیاست کا حق ان سے چھینا جاتا ہے، ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے. عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے. کوئی بھی آپریشن ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل صرف ایک ہوتا ہے کہ آپ سیاسی طور پہ لوگوں کو متحرک کریں اور سیاسی حل مسئلے کا نکالیں، اور اسی سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، امن و امان قائم ہو سکتا ہے. یہ عمران خان صاحب کا ماننا ہے. تو اس لیے اب یہ لیڈرز جائیں گے اور جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کریں گے. ایک ناظرین سرور باری صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا اور میں ان کا سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا تو یہ بڑا سین سٹیٹمنٹ ہے. یعنی اس سٹیٹمنٹ کو آپ دیکھیں تو اس میں مسائل کا حل موجود ہے. سرور باری صاحب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ سیکیورٹی فیلئر تو یہ ہے ہی. جتنی مذمت اس دہشت گردی کی جانا چاہیے اتنی ہی اس ناکامی کی بھی مذمت ہونی چاہیے. تمام ناراض طبقات اور قومیتوں کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ایک نیا سماجی معاہدہ تشکیل دینے کی اشد ضرورت اور فوری ضرورت ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ بیٹھیں سارے طبقات اور بیٹھ کے ایک نیا معاہدہ کریں. یہ ابھی بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. تاریخ گواہ ہے بندوق کے زور پر تضادات کبھی حل نہیں ہوئے. یہاں تک کہ سپر پاورز کو بھی چھوٹی چھوٹی قوموں کے ہاتھوں رسوا ہونا پڑا ہے. یہ وہ خبردار کر رہے ہیں. دیکھیے اس ایشو پہ میں اور بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو ایک بات کی اس پہ میں چاہوں گا کہ ضرور ہم بات کریں. انہوں نے کہا کہ جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد رولز آف دی گیم تبدیل ہو گئے ہیں. یہ بڑی گہری بات ہے. اس کو آپ سمجھیے کہ اب وہ ایک نئے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کریں گے. اس کے دو اینگلز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جتنا بڑا یہ نقصان ہوا ہے، ابھی تک دیکھیں ہمارے پاس ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کا تو آ گیا ہے، لیکن دوسری طرف سے جو عینی شاہدین کے بیانات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے، جو شاید پاکستان کی ریاست بتانا نہیں چاہتی. دیکھیں یہ کیا بھی جاتا ہے اور یہ جسٹیفائیڈ ہوتا ہے. جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں نا تو پھر آپ اپنے نقصان کو کم سے کم بتاتے ہیں. یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے یہ اسٹریٹجی. اب اس میں جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہا نا کہ رولز آف دی گیم تبدیل ہو گئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی تنقید کرے گا یا جو بھی بات کرے گا اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا. جیسے کہ پہلے ساری چیزیں پاکستان تحریک انصاف پہ ڈال دی گئیں، سیاسی آوازوں پہ ڈال دی گئیں، لوگوں کی سیاسی آوازیں کچل دی گئیں. تو اگر تو یہ معاملہ اس طرف جائے گا تو خرابہ مزید پیدا ہوگا، بہتری نہیں آئے گی میری اپنی دانست میں. لیکن ایک چیز تو کنفرم ہے کہ اب ریاست پوری طاقت سے پی ایل اے کے پیچھے جائے گی اور جانا بھی چاہیے. ریاست مسلح جتھوں کے پیچھے اب جائے گی. بلوچستان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 8 کے قریب اضلاع میں، یہ اپوزیشن لیڈر بھی کہہ چکے ہیں، یہ بات جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ان اضلاع کے اندر سڑکوں پہ آج راج ہے بی ایل اے کے لوگوں کا، کالعدم تنظیموں کا، اور وہاں سے کوئی گزر بھی نہیں سکتا. جن سڑکوں کے اوپر پہلے ناکے لگے ہوئے ہوتے تھے فوج کے، لیویز کے، سیکیورٹی فورسز کے، وہاں پہ اس وقت دہشت گردوں کا راج ہے. وہ جس کو چاہتے ہیں روک لیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں اسلحہ چھین لیتے ہیں. اور ٹرین کا جو واقعہ ہے یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے. لگاتار دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ اب سیکیورٹی فورسز بی ایل اے کے ساتھ ایک فائنل انکاؤنٹر کی طرف جائیں گی اور بہت تیزی سے بلوچستان میں آپریشنز ہوں گے. یہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے. اور افغانستان کے ساتھ بھی پاکستان کے معاملات آنے والے دنوں میں ایک نئی نہج پہ پہنچیں گے. اس پہ ہم آنے والے ویلاگز میں بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.